پورا کرنے کی صورت میں انسانی محبتوں سے آپ کو نوازا جائے گا۔ اب فرق آپ خود تلاش کیجئے کہ دنیا کی محبتوں میں کیا فرق ہے اور اللہ کی محبت میں کیا۔ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے تو یقیناً آپ حقوق العباد کا پورا خیال رکھیں گے، کیونکہ یہ وہ محبت ہے جو آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے کی اور آپ نے حقوق العباد کا پورا خیال رکھا۔ مگر اللہ اور اس کا رسول جن سے محبت کرتے ہیں وہ حقوق اللہ کا مکمل خیال کرتے ہوئے ان کو مکمل پورا بھی کریں گے۔ تو اللہ کی محبت کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، یقیناً وہ حقوق اللہ کو پورا کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے حقوق اللہ کا خیال رکھیں گے۔ آپ کی محبتوں کی بہترین وضاحت ہی یہی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو آپ حقوق العباد کا ہر طرح سے خیال کریں گے۔ مگر آپ کے اندر طلب ہے کہ اللہ اور اس کا رسول آپ سے محبت کریں تو آپ حقوق اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع کریں گے، آپ حقوق اللہ کی ہمیشہ جستجو میں رہیں گے۔ آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، تو صرف انہی کی طرف جانے اور انہی کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے آپ باقی رشتوں کو رونتے ہوئے چلے جائیں تو یہ حقوق العباد نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو نہیں کہا کہ صرف ان رشتوں کو دیکھیں اور ان کو مت دیکھیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ عدل کریں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ انصاف کریں۔ حقوق العباد کا جو معیار ہے، حقوق العباد کا جو معیار ہے وہ انصاف پر قائم ہے۔ آپ کو عدل و انصاف ہی تو کرنا ہے، حقوق العباد کا معیار ہی عدل و انصاف ہے۔ حقوق العباد میں اللہ کی رضاؤں کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے اپنے رشتوں کو پالنے کے لیے حرام ہی صحیح مگر پوری طرح کمانا ہے تاکہ ہم اپنے رشتوں کو تکلیف نہ دے سکیں، اپنے رشتوں کے تمام حقوق پورا کریں، تو یہ حقوق العباد میں نہیں آتا۔ اللہ نے آپ سے نہیں کہا کہ حرام کمائیں اور حقوق العباد کا حق پورا کریں، نہیں۔ اللہ نے آپ سے نہیں کہا کہ مجھے جھٹلاؤ، میرے قرآن کو، میرے رسول کو جھٹلاؤ اور اپنے چند مخصوص رشتوں کے ساتھ رشتے نبھاؤ، نہیں۔ اللہ نے آپ سے نہیں کہا ہے۔ خیال رکھنا ہے کہ حقوق العباد میں اللہ کی رضاؤں کو جھٹلانا نہیں ہے۔ حقوق العباد کا مطلب اور مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اللہ کو، اللہ کے رسول اور قرآن و حدیث و سنت کو لے کر ساتھ چلیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا ماننا ہے کہ حقوق العباد میں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جبکہ حقوق اللہ میں اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہی ہیں، مگر اصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کس سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس محبت کو پانا ہے جو اللہ اور اس کا رسول کرتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے وہ آپ کو بہترین حقوق العباد کی طرف لے کے جائے گی، بہترین حقوق العباد کی ادائیگیوں سے نوازے گی۔ اس لیے یاد رکھیے گا، بعض اوقات حقوق العباد میں شرک بہت آ جاتا ہے، اس لیے ہمیں شرک سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ اگر بیوی بچے ہیں اور آپ صرف انہی کے حقوق میں لگ گئے ہیں، انہی کو حقوق العباد سمجھ کے جڑ گئے ہیں اور نہ آپ کو والدین کی فکر ہے نہ دوسرے رشتوں کی فکر ہے، تو یہ حقوق العباد نہیں ہے۔ اگر آپ صرف ماں باپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور باقی رشتوں کو آپ نے تکلیفوں میں، ناانصافیوں میں اور صبر میں ڈال رکھا ہے تو یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اس لیے غور و فکر کرنے والا لمحہ یہ ہے کہ ہم حقوق العباد میں کہیں منی گاڈز بنا کر اللہ کے ساتھ شرک میں تو نہیں لگ گئے، کیونکہ حقوق العباد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ماں باپ کو دیکھیں، آپ صرف بیوی بچوں کو دیکھیں، آپ صرف بہن بھائیوں کو دیکھیں، آپ صرف پہلے بیوی بچوں کو یا دوسرے بیوی بچوں کو دیکھیں۔ یہ حقوق العباد نہیں ہے۔ شرک سے بچیے، شرک کی کنڈیشنز کو جانیے۔ اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ ہم گناہوں کی آگاہی رکھیں۔ ہم مسلمانوں کو، ہم مومنوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ گناہ جو ہے وہ شرک کی ہی ایک دوسری قسم ہے۔
گناہ آپ کے شرک کے قریب ترین لے جانے والوں میں سے وہ عمل ہیں جو آپ کو بہت جلدی اللہ کے شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں کسی بھی گناہ کو چھوٹا بڑا یا عام نہیں سمجھنا چاہیے. گناہ کو گناہ ہی سمجھیں، گناہ کو اللہ کے خوف سے ترک کر دیں، گناہ کو اللہ کی حیا میں دوبارہ نہ کرنے کے لیے اللہ سے رحمت طلب کریں کہ کہیں وہ گناہ آپ کو ایسے شرک میں مبتلا نہ کر دیں کہ آپ خود کو حقوق العباد کا بہترین اور ذمہ دار انسان سمجھیں مگر وہ گناہ اور شرک کے سوا کچھ بھی نہ نکلے. کسی بھی عمل کو آپ حرام طریقے سے کریں گے یا شرکیہ طور طریقوں سے کریں گے، اللہ کی بے حیائیوں سے کریں گے اور اللہ کی مخالفتوں کے ساتھ کریں گے تو وہ حقوق العباد نہیں ہے. آپ اللہ، رسول، قرآن اور احادیث کو جھٹلا کر کسی بھی نیک عمل کی طرف نہیں جا سکتے. کسی بھی حقوق العباد کی ادائیگی میں خود کو بہترین مقرر نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کیسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان نشانیوں کو جاننے کی پوری کوشش کریں تاکہ ان نشانیوں کے مطابق آپ خود کو ڈھال سکیں. پھر آپ حقوق العباد کو جس طرح سے پورا کریں گے تو بے شک اس میں آپ اللہ اور اس کے رسول سے بہترین محبت کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک.